حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے تھے، نہ بہت پستہ قد بلکہ لوگوں میں درمیانی قد کے تھے۔ آپ کے بال نہ بہت گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تھے۔ نہ آپ بہت موٹے تھے اور نہ چہرہ بالکل گول تھا، بلکہ اس میں کچھ گولائی ضرور تھی۔ آپ گہرے سفید سرخی مائل سیاہ چشم لمبی پلکوں والے تھے، بڑے جوڑوں والے اور بڑے شانوں والے تھے۔ آپ کے جسم پر زیادہ بال نہیں تھے، صرف بالوں کا ایک خط سینے سے ناف تک کھینچا ہوا تھا۔ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم گوشت سے پر تھے۔ جب چلتے زمین پر پیر جما کر چلتے، پلٹتے تو پورے بدن کے ساتھ پلٹتے۔ آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی۔ آپ خاتم النبیین تھے۔ لوگوں میں آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کھلے دل کے تھے، یعنی آپ کا سینہ بغض و حسد سے آئینہ کے مان پاک و صاف ہوتا تھا، اور سب سے زیادہ سچ بولنے والے، نرم مزاج اور سب سے بہترین رہن سہن والے تھے۔ جو آپ کو یکایک دیکھتا ڈر جاتا، اور جو آپ کو جان اور سمجھ کر آپ سے گل مل جاتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ تو خلاصہ کلام، حضور السلام بالکل زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا، جس کو حسان بن ثابت نے اپنے اس شعر کے اندر جمع کیا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ جیسا حسین و جمال میری آنکھوں نے کہیں دیکھا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، تجھے تو پیدا کیا گیا ہے ایسا ہے کہ تمام عیبوں سے تم مبرہ ہو، اور کما تشاء، اور آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہے جس طرح کہ آپ نے خود چاہا ہے ایسا۔ باقی تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور آپ سے پوچھ کر آپ کو پیدا فرمایا ہے، آپ ایسے تھے۔